सेट प्लस टीवी, सेफ्टी फॉर ऑल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, महफ़िल ईमान में आपका इस्तक़बाल है। कुरान मजीद सूरह बक़रा से आयत नंबर 183 आपके सामने तिलावत की गई, जो रोज़ों से मुताल्लिक़ है। अरबी ज़ुबान में रोज़े के लिए सौम और सियाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में ज़िक्र फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले वाले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा इस्लामी इबादत में एक अहम इबादत है और इस्लाम का दूसरा रुकन है। और हिजरत के दूसरे साल अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में 9 साल, रमज़ान आपकी हयात मुबारका में आया और 9 साल भी आप रमज़ान के रोज़े रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कि लोगों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। सौम अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ी तौर पर उसका माना आता है रुक जाना। सौम के माने रुक जाना। इस्तिलाह में सौम कहते हैं, रोज़ा कहते हैं कि सहर के बाद से इफ्तार तक शहवत से और खाने पीने और दूसरी तमाम चीज़ों से रुक जाना, जिनसे इस्लाम ने मना किया है, सौम कहलाता है। आइए आज के इस दर्स में हम ये देखेंगे, इस्लाम जिन कामों से रुकने का हुक्म देता है, क्या हम रोज़ा रहने के बाद उन कामों से रुक रहे हैं? तो याद रहें, हमारी ज़िंदगी पर अगर हम नज़र डालें तो हमारे पास बहुत सारी गफलत और बहुत सारी कोताहियाँ मिलेगी। हम ज़ुबान की हिफाजत नहीं करते और ज़ुबान से लग़ू, बकवास और गाली गलोच कसरत से करते हैं। वैसे ही दूसरे मामलात में, कारोबारी मामला हो या दूसरा मामला हो, उसमें भी हम कोताही का शिकार हैं। हम कारोबार करते हैं, लेकिन कारोबार के उसूल और कारोबार के तरीक़े हमें नहीं मालूम। इस्लाम किस तरह कारोबार करने का हुक्म देता है, किस तरह की तालीम देता है, इसके बारे में हम बिल्कुल बेखबर है। तो आइए देखते हैं, क्या हम सौम का, रोज़े का मकसद पूरा कर रहे हैं? क्या उन बुराइयों से बच रहे हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा काना सौमु यौमि अहदिकुम फला यरफुस वला यस्क़ब, कि जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो वो बुरी और बेहयाई बातों में ना पड़ें। फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फ़लयक़ुल इन्नी इम्रउन साइमुन, अगर कोई उससे झगड़ा करे या उसे गाली गलौज करे तो उसको चाहिए कि वो रुक जाए, अपने रोज़े का मकसद पूरा करे, रुक जाए और रुकते हुए कहें कि इन्नी इम्रउन साइमुन, मैं रोज़े से हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इस लड़ाई झगड़े में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अगर हम इस तरह कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े से और बेकार की बातों से अगर परहेज़ कर रहे हैं, तो हम अपने रोज़े के मकसद को पूरा कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, रमज़ान होने के बावजूद लड़ाई झगड़े जारी है, गाली गलौज जारी है, तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو حالت روزہ میں ہو اور روزہ رہنے کے باوجود وہ جھوٹ بات کرنا نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ روزے میں اپنے آپ کو نہ روکنے کی وجہ سے، روزے کا مقصد پورا نہ کرنے کی وجہ سے اجر سے محروم ہو رہا ہے، وہ اجر سے محروم ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیزوں کی جانب اشارہ کیا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے روزے میں کہاں تک روزے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان متقی پرہیزگار بنے گا تو لڑائی جھگڑے سے بھی باز رہے گا، انسان متقی اور پرہیزگار بنے گا تو وہ جھوٹی بات اور جھوٹ پر عمل کرنے سے بھی باز رہے گا۔ اگر انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے تو اس کے سارے معاملات بالکل سدھر جاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان میں بھی غیر رمضان کی طرح غلطیاں کرتے ہیں اور بے عملی کا شکار ہوتے ہیں۔ رمضان میں خصوصاً اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور اپنی بے عملی کو چھوڑنا چاہیے۔ ایک تاجر ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنی اصلاح کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ کاروبار کی فکر میں تاجر حضرات غیر اسلامی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور دوسرے بہت سارے ایسے معاملات کرتے ہیں جو رمضان کیا غیر رمضان میں بھی جائز نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ ذمہ دار ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کے ذمہ دار ہو، جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہو، مدارس کے ذمہ دار ہو، مساجد کے ذمہ دار ہو یا دوسرے کسی بھی معاملے کے ذمہ دار ہو، انہیں بھی رمضان کے مہینے میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے انہیں رک جانا چاہیے اپنے روزے کا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنتن، کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال کس چیز سے ہے؟ قیامت کے دن جہنم سے تو ڈھال بنے گا، لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں روزے کو ڈھال بنائے اور ڈھال بنا کر برائیوں سے بچے، برائیوں سے اور گناہوں سے بچتے رہے، بے عملی سے بچتے رہے، روزے کے مقصد کو پورا کیے، آخرت میں ان کے لیے روزہ ڈھال بنے گا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، کہ لوگوں تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب میں فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مفلس ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم اور مال و متاع نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و صدقۃ، کہ میری امت کا مفلس شخص وہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور صدقہ لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ کسی سے اس نے لڑائی کیا ہوگا، گالی گلوچ کی ہوگی اس کو، اور کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انصاف دلائے گا اور پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائے گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطرح فی النار، یہ شخص جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ وہ نماز بھی لایا ہے، روزہ بھی ہے،
زکوٰۃ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال قرار دیا تھا، لیکن اس کا روزہ اس کے لیے ڈھال نہیں بنا، کیونکہ وہ روزے کے مقصد کو پورا نہیں کیا تھا۔ اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ روزہ انسان کو برائیوں سے روکنے والا ہونا چاہیے۔ انسان روزہ رکھے تو برائیوں سے رکنے والا ہونا چاہیے، اپنی بے عملی کو چھوڑنا چاہیے۔ بے عملی چھوڑیں گے اور غفلت کو چھوڑیں گے، تبھی انسان کے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہوگی، جو روزے کا ایک بڑا مقصد ہے۔ تو ہمیں اس رمضان میں اپنے روزوں کا جائزہ لینی چاہیے۔ کہیں ہم روزہ رکھنے کے باوجود روزے کے اجر و ثواب سے محروم تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہم اتنی محنت کرنے کے باوجود ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا ہے۔ ایسا کچھ اگر ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔